اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مسلمان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تاکہ وہ تلاوت کے وقت شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلمان کو کس عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ کون سے مقامات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وجوباً یا استحباباً، یعنی جہاں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے یا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسلمان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مفتاح القرآن ہے، قرآن کریم کی چابی ہے، اور اول وہ مبارک کلمات ہے جن پر لوح محفوظ میں قلم چلا ہے، اور یہ اول وہ وحی ہے جو جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کی۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور وہ وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ و معنی کیا ہے؟ بسم اللہ خاص اللہ کے نام سے، الرحمن جو عام مہربانی والے ہیں، الرحیم جو خاص مہربانی والے ہیں۔ رحم اس کی عادت ہے، میں مدد طلب کرتا ہوں ہر کام میں اور ہر حال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ استعینوا بِاسْمِهِ خاصۃً، مدد صرف اللہ کے نام سے، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ سے طلب کرو، کیونکہ فوق السبب مدد کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات فوق السبب مدد فرماتے ہیں، اور ہر چیز میں اللہ کے نام سے برکت آتی ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، نبی ہو یا ولی ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی پیر فقیر ہو، مردہ ہو یا زندہ ہو، وہ فوق السبب کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک زندہ انسان ہے، اس کے اختیار میں جو اسباب ہے اس کے تحت وہ کسی کی مدد کرتا ہے، تو وہ جائز کاموں میں جائز ہے اور ناجائز کاموں میں ناجائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لیکن فوق السبب، جیسے فوق السبب پناہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی طرح فوق السبب مدد کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ میں ایک مسلمان اپنی اس عقیدے کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ذریعے مدد حاصل کرتا ہوں، جو کام میں شروع کر رہا ہوں اس میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور اللہ ہی سے برکت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ ہر چیز میں برکت اللہ کے نام سے آتی ہے۔ یہ بسم اللہ کا خلاصہ ہے، بسم اللہ کا مقصد ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مشرکین کے رد میں نازل ہوئی۔ مشرکین اللہ کے نام سے بھی شروع کرتے تھے، غیر اللہ کے نام سے بھی شروع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بسم اللہ خاص اللہ کے نام سے، نہ کہ غیر اللہ کے نام سے، خاص اللہ کے نام سے شروع کرو،
اور اللہ سے مدد حاصل کرو۔ تو اس لیے وہ اہم کام، وہ جائز کام ایک مسلمان جس کے اندر ابتدا کرتا ہے وہ بسم اللہ سے کرے گا، اور خاص طور پر وہ مقامات جہاں ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا ایک جز ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی آیت نہیں تھی، اس کے الفاظ احادیث سے ثابت ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز ہے اور سورۃ النمل کا جز ہے، اور ہر سورت کے ابتدا میں یہ نازل کی گئی فصل کے لیے، فاصلے کے لیے، کہ یہ سورت ختم ہو گئی اور دوسری شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پر اس کا لکھنا یا پڑھنا لازمی ہے؟ تو جب ایک مسلمان خط لکھتا ہے تو خط کی شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا۔ قرآن کریم نے سلیمان علیہ السلام کا خط نقل کیا ہے اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے۔ انہ من سلیمان، ملکہ سبا کی طرف سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو انہ من سلیمان، اور اندر مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ہمارے پیغمبر نے جب ہرقل بادشاہ کی طرف خط لکھا تو وہ بھی بسم اللہ سے شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی خط کے شروع میں یا جہاں بسم اللہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ 786 لکھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے۔ 786 لکھنا بسم اللہ کے قائم مقام بالکل نہیں ہے، اور انہیں بسم اللہ کی فضیلت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ بسم اللہ ہم لکھیں گے تو اس کی بھی حرمتی ہوگی اور ہمیں گناہ ملے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ بسم اللہ اور اس طرح اللہ کا نام خوش خط بہترین لکھے، جس کے ہاتھ میں جائے گا احترام اس پر واجب ہے، آپ پر نہیں ہے۔ اگر وہ بے حرمتی کرے گا تو گناہگار وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کی شروع میں کوئی بھی دستاویز لکھی جا رہی ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس کی شروع میں جب صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھوا رہے تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے اعتراض کیا، کہا نہیں بسمک اللہم، مشرکین بسمک اللہم سے شروع کرتے تھے، تو بسم اللہ نازل ہوئی تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے سم اللہ یا غلام سم اللہ کل مما یلیک، بسم اللہ پڑھو کھانے کے وقت، اور جب بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ اسی طرح سواری پھسل جائے، سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سواری پھسل جائے، ٹوکر لگے تو بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے ساتھ سوار تھے، سواری پر سواری پھسل گئی، اس نے کہا تعس الشیطان، شیطان ذلیل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو۔ جب آپ نے کہا تعس الشیطان تو شیطان بڑا ہو گیا، تعاظم پھول گیا، اس گھر کے برابر ہو گیا، اور کہنے لگا بقوتی سرعت، یہ تو میرے طاقت سے سواری پھسل گئی۔ تو بسم اللہ کہو۔ اور جب اس صحابی نے بسم اللہ پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تصاغر
حتی صار مثل الذباب، وہ اتنا چھوٹا ہو گیا، ذلیل ہو گیا کہ ایک مکھی کے برابر ہو گیا۔ اس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ فلا مبیت لکم ولا عشاء، اب اس گھر میں نہ تم رات گزار سکتے ہو نہ اس میں عشاء کا کھانا کھا سکتے ہو۔ اسی طرح ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی سوائے صورت براءت کے، اور اسی طرح انسان جب گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بیت الخلاء جاتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، یہ ستر ہے، پردہ ہوتا ہے عورات بنی آدم اور شیاطین کی آنکھوں کے درمیان یہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو بسم اللہ، اور ہر اہم کام کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے تو وہ بھی برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں آتی، ہر چیز میں اللہ کے نام سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام مقامات معلوم کرے اور وہاں بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے تاکہ شیطان کی شر سے بچ جائے اور اس کے کام میں برکت آ جائے۔ مردے کو قبر میں رکھے تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، مجامعات کے وقت بھی بسم اللہ ہے، اور اسی طرح وہ بہت سارے مقامات ہیں۔ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہے، ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ خریدے اور اس کا مطالعہ کرے اور بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کی زندگی کا ایک جزء لازم ہے، اور مسلمان کی زندگی میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں اس عقیدے کی تعلیم ملتی ہے کہ مدد اللہ کرتے ہیں، ہر چیز میں برکت اللہ کے نام سے آتی ہے، اس لیے خاص اللہ کے نام سے مدد طلب کرو اور شروع کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی اور اس میں عید کے عقیدے اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھنے اور آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔